بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب تو تصدیق پر تصدیق ہو رہی ہے، حکومت کتنا چھپائے گی، بات اب باہر آ ہی گئی ہے۔ اب ڈان نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ایسے ہی تو نہیں پھر ان کے اشتہارات بند کیے جاتے ہیں کہ ڈان اخبار یہ حقیقت کس طرح سے سامنے لے آیا۔ اگرچہ اسداللہ صاحب نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی، بہت بڑی خبر، کہ جی عمران خان کو پمز ہاسپٹل لے جایا گیا ہے، اور انہوں نے تصدیق کی، اور اس کے بعد اب وہاں پر انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے کہ اسداللہ کے پاس یہ خبر کیسے پہنچی۔ اس کے بعد جیو نیوز کے رپورٹر نے بھی کہا کہ ہاں جی کچھ علاج کا تو معاملہ ہوا ہے، عمران خان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آنکھوں کی بیماری کا بتایا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر صحیح علاج نہ کروایا جائے تو آنکھ ضائع بھی ہو سکتی ہے، یہ اس طرح کی بیماری ہے۔ تو اب ڈان کیا کہہ رہا ہے، کس طرح سے خان کو لے جایا گیا، کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں ذرا سنیے۔ Claims about treatment at PIMS. However, Imran Khan's sister contested the report that their brother was suffering from an eye infection and underwent some procedure. Acha, according to a senior doctor at the Pakistan Institute of Medical Sciences, the ex-premier was brought to the hospital under strict security on Saturday night for the procedure. Dawn اخبار یہ کہہ رہا ہے کہ بڑے سخت حالات، یعنی سخت نگرانی میں، بڑے سخت سیکورٹی میں لایا گیا ہفتے کی رات کو عمران خان کو ہاسپٹل میں، ٹھیک ہے جی، یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز لایا گیا، which took quite some time، اس میں بہت وقت لگ گیا۔ whatever procedure was going on, it was completed when the time reached in the AM۔ جو بھی کوئی ٹریٹمنٹ ہوا ہے خان کا وہ یہ ہوا کہ لایا رات کو گیا تھا لیکن اگلا دن آ گیا، یعنی 12 بجے سے آگے کا وقت ہو گیا، اتنی دیر لگی اس ٹریٹمنٹ میں۔ So we can say that he was taken back on Sunday, he claimed۔ اب ایک سینئر ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے پمز کا، ڈان کو بتا رہا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لایا ان کو ہفتے کو گیا تھا اور اتوار کو ان کو واپس لے جایا گیا، یعنی اگلا دن آ گیا۔ The doctor said there was extraordinary movement، غیر معمولی یعنی نقل و حرکت ہو رہی تھی on Saturday night and operation theaters and anesthesia room were cordoned off ahead of Mr. Khan's arrival at PIMS۔ وہ کنفرم کر رہا ہے ڈاکٹر، سینئر ڈاکٹر PIMS کا، کہ ہفتے کی رات کو آپریشن تھیٹر اور انستھیزیا روم، یعنی جہاں پر بے ہوش کیا جاتا ہے، آپریشن تھیٹر سے پہلے، آپریشن تھیٹر میں ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ جہاں آپریشن سے پہلے کسی کو بے ہوش کیا جاتا ہے، اس کو انستھیزیا دیا جاتا ہے، تو وہ کمرہ اور آپریشن تھیٹرز ور کارڈن آف، ان کو بند کر دیا گیا، یعنی کارڈن آف کر دیا گیا، وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا کہ جب عمران خان کو وہاں پر لایا گیا ہے۔ تو اب آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا، تبھی وہ سب انستھیزیا والا روم سب کچھ بند کر دیا گیا، لیکن خبر کسی طرح سے باہر آ گئی ہے۔ اور اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس وقت اسلام آباد میں تھرتھلی مچی ہوئی ہے کہ کس طرح خبر باہر آئی ہے۔ اب کس طرح ان کو وہاں پر ٹریٹمنٹ دیا گیا، کیا کیا گیا، اب اس پر سوال اٹھ رہے ہیں، اور تصدیق تو ہو رہی ہے، مگر سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ آپ فیملی کو بتائے بغیر، یہ تو اب ایک انٹرنیشنل خبر بن گئی ہے، کیونکہ جس شخص کے کروڑوں فالوورز ہوں گے، جو دنیا کے سب سے بڑے سٹارز میں، کرکٹ سٹارز میں شامل ہوگا، آج بھی اس کے ریکارڈ ہوں گے، جو دنیا میں اپنی نوعیت کے سب سے بڑے فلاحی پروجیکٹ شروع کر چکا ہوگا اور سابق وزیر اعظم رہا ہے، تو دنیا کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز، شاید پہلی 10 بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں سے ایک پارٹی کا سربراہ ہے، تو اس کی کوئی بھی بات، اور اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کے حوالے سے کوئی بھی خبر وہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہوگی، اور پھر اس کے علاج کو چھپایا جا رہا ہے۔ آپ سوچئے ذرا، خفیہ رکھا جا رہا ہے، اور سرکار اس کا نہیں بتا رہی، لیکن تصدیق اب ڈان اخبار دیگر ذرائع سے ہو رہی ہے، ڈاکٹرز اس کی تصدیق کر رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ تو انسانی حقوق کی پامالی ہے، بیسک قوانین کی پامالی ہے۔ پاکستان کے آئین کو تو کوئی سمجھتا ہی نہیں، قانون کو سمجھتا نہیں، لیکن عالمی سطح پر آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ کسی شخص کی فیملی کو بتائے بغیر اس کو آپ ہاسپٹل میں لے جا رہے ہیں، اس کا چلے علاج بھی آپ نے، ٹریٹمنٹ بھی دیا، لیکن اس کے خاندان کو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا بیماری ہے، کیا علاج ہوا ہے، نہیں ہوا، کیا ہو رہا ہے، اس کا ڈاکٹر اس سے مل نہیں سکتا، شوقتان ہاسپٹل کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا چارج بنے گا موجودہ حکومت کے خلاف، یہ میری بات آپ لکھ لیجئے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو عمران خان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ شیریں مزاری رونے لگ گئی تھی، اور جب کہا گیا کہ اتنی حالت خراب ہے میاں نواز شریف کی، ان کے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں، اب وہ سارا تو جعلی تھا، فیصل واڑہ تک کہہ چکے ہیں، اور میں نظر بھی آتا ہے سب کو اب کہ کس طرح وہ پلیٹلیٹس گرائے یا رپورٹس بنائیں، جو بھی کیا گیا، تو وہ تو کہتے ہیں جی گھر میں تیار کی نہیں، فیصل واڑہ صاحب کہتے ہیں۔ تو عمران خان کہتے ہیں شیریں مزاری
بڑی مضبوط دل کی مالک ہیں، اگر وہ رونے لگیں تو دیکھیں کیا ہوتا. تو یہ اس وقت آ گیا تھا معاملہ کہ کابینہ میں بات ڈسکس ہو رہی تھی. عمران خان کہہ رہے تھے جو بہترین ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے میاں نواز شریف کو دو، جبکہ وہ ثابت ہوا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، وہ سب باہر جانے کے بہانے تھے اور سب کچھ کیا گیا. تو ایک طرف یہ سلوک تھا کہ ہاسپٹل جایا جا رہا ہے میاں نواز شریف کو اور سب کیا جا رہا ہے جی ملیں، اور درجنوں لوگ ملتے ہیں، سینکڑوں لوگ ملتے ہیں اور کمروں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں جی، وہ سپرنٹینڈنٹ کمرے میں آ جائیں، اے سی لگا ہوا ہے. اور یہاں کیا سلوک ہو رہا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے؟ جو لوگ ان کے علاج میں پیش رہے، دھوکہ بھی کھاتے رہے، اور یہاں خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے اور بتایا بھی نہیں جا رہا، وہ پھر بھی کھڑا ہے، نہیں بتایا جا رہا کیا ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑا سوال ہے حکومت پر. اب یہ میں آپ کو بتاؤں، آج نہیں تو کل یہ گلے پڑنا ہی پڑنا ہے یہ سارا معاملہ. دوسری چیز جو گلے پڑ چکی ہے اب میاں نواز شریف صاحب کی خواہش پر، یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں، ہمارے ذرائع نے یہ بات بہت پہلے کنفرم کی تھی. یہ جو آپ بسنت کا سن رہے ہیں، یہ سارے کا سارا پلان کہہ لیں یا خواہش کہنی چاہیے، خواہش میاں نواز شریف صاحب کی تھی کہ جی بسنت ہونی چاہیے، بسنت ہونی چاہیے. اب مریم صاحبہ نے اپنے والد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پوری حکومت کو لگا دیا، قوانین نئے نکال دو، بسنت کے لیے پوری پولیس کو لگا دو، سارے ڈپارٹمنٹس کو لگا دو، سرویلنس ہوگی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا. اب سارا اس پر لگا دیا، اتنی انویسٹمنٹ کر دی اس پہ، کروڑوں اربوں روپیہ لگ رہا ہے، اشتہار بازی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھنس گئے ہیں، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ساری بسنت تو عمران خان کے ارد گرد ہو جائے گی، وہ ایک پولیٹیکل ایونٹ بن جائے گا. اب پھنس گئے ہیں، اب کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جی وہ گانوں کی فہرست تو تھا، فحاشی کے گانے ہیں تو سٹیج کے لیے فلاں ہیں، لیکن نقدہ کوکا کہاں سے آ گیا کہ اس میں قیدی 804 کی ہے، وہ گانے کا آپ دیکھ لیجئے. پھر پتنگوں پہ آج تک کبھی ہوا ہے کہ مقدس کوئی آپ بات نہیں لکھ سکتے، مقدس آپ کوئی تصویر نہیں فلاں نہیں کر سکتے، یہ نہیں کبھی آج تک. بسنت سینکڑوں سالوں سے ہو رہی ہوگی، یا چلے پاکستان میں دہائیوں سے جس طرح سے بھی اب یہ آیا کلچر، تو اس میں کبھی کوئی اس طرح سے ہوا ہے معاملہ کہ جی کبھی آپ کو بسنت پہ یہ کہنا پڑے کہ جی کوئی تصویر نہیں لگانی، کوئی جھنڈا نہیں لگانا، کوئی مقدس چیزیں کبھی کسی نے لگائی ہیں؟ سارا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی تصویر تو بیت الخلاء پر لگ جائے، کوڑے کے ٹرکوں پر لگ جائے، سڑکوں پر لگ جائے، اشاروں پر لگ جائے، ہر جگہ لگ جائے، وہ منظور ہے. لیکن یہ خان کی تصویر نہ آ جائے، اب پتنگوں میں ادھر ادھر نہ آ جائے، وہ اب مسئلہ بن گیا ہے. تو ساری اسکیم الٹی پڑ گئی ہے کہ یہ تو ہم نے سارا کچھ کیا تھا کہ لوگوں کو کہیں گے دیکھیں ہم نے فیسٹیوٹی آپ کو لٹا دی ہے، خوشیاں منائیں، یہ کریں وہ کریں، کہ لوگ غربت بے روزگاری ہے، یہ سب چیزیں ہیں. نہیں، جس طرح پرانے دور میں ہوتے تھے بادشاہ، وہ گلیڈیٹر فلم بڑی مشہور ہوئی کہ لوگ پریشان ہیں سڑکوں پر، وہ روٹی کے لیے بھاگ رہے ہیں، تو ان کو میلے دکھا دو، تو میلوں میں جناب وہ لڑائیاں دکھا دو، فلاں کر دو. یہ وہ حال ہے کہ یہاں میلے ٹھیلے لوگوں کو دکھا دو، باقی غربت اور ان چیزوں کو بھول جاؤ. تو وہ تہوار کی طرف لوگوں کو لگا دیں. لیکن اب وہ تو سارا کچھ تہوار تو خان کے ارد گھومنے لگ گیا ہے. اس کا کیا کریں؟ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ بسنت کینسل کرتے ہیں، روکتے ہیں تو مصیبت ہے، منانے دیتے ہیں تو کہاں کہاں گھسیں گے، کس کس ڈور کو چیک، کس کس پتنگ کو چیک کریں گے. دکانداروں سے تو ہم روک لیں گے کہ جی خبردار کسی پہ پوسٹر ہوا خان کا، کسی نے کچھ لکھا ہوا، 804 لکھا ہوا، فلاں لکھا ہوا. لیکن کوئی گھروں سے پرنٹ آؤٹ نکال کے اس پہ چپکا دے گا، کوئی پوسٹر لے کر اس پہ چپکا دے گا، تو کیا کریں گے؟ کدھر کدھر جائیں گے؟ تو ہر طرف وہی ہوں گی، وہ پتنگ کٹے گی تو تب اس طرح ہو رہی ہوگی. تو کہہ رہے ہیں جی بسنت سے پہلی مریم نواز صاحبہ کا بوکاٹا ہو گیا، عظمہ صاحبہ بھی اسی کے جواب دے رہی ہیں، رانا ثناء اللہ سے بھی یہی سوال پوچھے جا رہے ہیں. تو اب سوال بسنت کے ہو رہے ہیں کہ اس پر پابندی اور اس طرح کی چیزیں کیوں لے آئیں. عظمہ صاحبہ کہہ رہی ہے جی عمران خان کا تو قیدی نمبر 804 ہے ہی نہیں، تو جو نمبر ہے میں تھوڑی بتا دوں گی، لوگ وہ نہ لگانے لگ جائیں کہیں. لیکن غالباً اٹک میں جب وہ قید تھے تو 804 ہی تھا ان کا قیدی نمبر، جب ان کو ڈیالہ لایا گیا تو فرق ہو گیا. لیکن یہ تو استعارے ہوتے ہیں، وہ بن گیا. اب آپ کیا کریں گے؟ تو اب یہ اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے اس وقت موجودہ نظام کے لیے، حکومت کے لیے، مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے لیے، کہ ان کی خواہش تو کچھ تھی، وہ گیم کچھ اور ہو گئی ہے. اب نہ پیچھے جا سکتے ہیں، بسنت پر بین نہیں کر سکتے، اور بنانے دیں گے تو کتنی قدمیں لگائیں گے، تو وہاں ساری فیسٹیوٹی خان کے نام ہو جانی. اوپر سے خبر یہ بھی ہے کہ اوورسیز بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ ہیں. وہ جب یہاں آئیں گے اپنے بچوں کے ساتھ آئیں گے، بسنت منا رہے ہوں گے، تو وہ بھی خان کی باتیں کر رہے ہوں گے، وہ بھی اسی طرح سے چلا رہے ہوں گے کام. ایک اور چیز جناب جو اس وقت ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ عوام کی طرف سے ارکان پارلیمان کی روزہ رسول پر حاضری اور عمرے کی پیش رفت سامنے آئی ہے. ارکان جا رہے ہیں، سرکاری سارا کچھ وہاں، رہائش سب کچھ، ٹکٹ سب، قوم غریب قوم کے ٹیکس کے پیسے سے. اور کیا کہنے جی عوام کی طرف سے ہم جا رہے ہیں. بھئی عوام خود چلے جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کیا، اتنے ان کے پاس وسائل آ گئے، تو وہ خود عمرے کی سعادت کے لیے چلے جائیں گے. آپ ان کی طرف سے کس چکر میں جا رہے ہیں ان کے پیسے استعمال کر کے؟ اب جہاز کے ٹکٹ مدینہ شریف اور مکہ مکرمہ میں
کھانے پینے رہائش کے اخراجات قومی اسمبلی دے گی، اسپیکر ریاض صادق حتمی منظوری بھی دے چکے ہیں، اور پہلے کہا گیا اتنی تعداد ہوگی نہیں کہ جی تعداد بھی بڑھا دیں، یہ اب حال ہو گیا ہے۔ یعنی ایسا ایک ایلیٹ کیپچر ہے کہ یہاں مذہبی حوالوں سے بھی جانا ہے تو سرکاری خرچ پر جانا ہے، تو باقی پرائیویٹ کا تو آپ سوچئے کہ کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔